نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالی کے متعلق یہ گمان مت کرو کہ وہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کریں گے. یعنی اس بات پر یقین رکھو، بھروسہ رکھو، اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اس کو پورا کر کے رہے گا. وہ وعدے کیا ہیں؟ ایک وعدہ تو اس آیت میں ذکر کیا گیا، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا معه فی الحیاۃ الدنیا. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی ضرور بالضرور مدد کریں گے اور ان لوگوں کی بھی مدد کریں گے جو رسول کے ساتھ ہوں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس وقت گواہیاں کھڑی ہوں گی. گواہی کب کھڑی ہوتی ہے؟ جب دعویٰ پیش ہوتا ہے، جب عدالت میں پیشی ہوتی ہے تب گواہیاں کھڑی ہوتی ہیں. مراد ہے اس سے حشر کا میدان، یوم الحساب، جس دن حق تعالی شانہ اپنے سارے بندوں کا حساب کتاب چکائیں گے، وہ دن مراد ہے. تو دنیا میں بھی حق تعالی شانہ اپنے رسولوں کی مدد فرمائیں گے اور رسول کے ساتھیوں کی بھی مدد فرمائیں گے. دنیا کی زندگی میں بھی مدد ہوگی اور آخرت میں بھی مدد ہوگی. ایک تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ اس سرزمین پر جینے نہ پاتے. کافر انہیں ایک دن نہ رہنے دیتا. خدا جانے کیا بات ہے کہ دنیا کو اور کسی سے اتنا مطلب نہیں ہوتا ہے جتنا ان کو فکر مسلمانوں کا رہتا ہے. سب سے ان کی صلح ہو جائے گی، سب سے ان کی دوستی ہو جائے گی، مگر ایمان والوں سے ان کی جو دشمنی ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگی. تاریخ کے صفحات اٹھائیے تو وہاں بھی یہی ملتا ہے، اور موجودہ حالات کا جو تناظر ہے وہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں. کیا سب ان کے موافق ہی نہیں ہیں؟ بہت بڑا طبقہ ہے جو ان کے خلاف ہے، ہر ایک کے مخالف ہیں، مگر ان کو
ہدف بنانے کے لیے اگر کوئی ملا ہے تو صرف مسلمان قوم ملی، اور ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ پچھلی تاریخ ایمان والوں کی اٹھاتے ہیں تو ان میں بھی یہی ملتا ہے۔ ہر زمانے کے کافر اور ہر زمانے کے بڑے بڑے دولت مند لوگ اللہ والوں کے ہی دشمن رہے، نبیوں کے زمانے میں نبیوں کے دشمن رہے، اور نبیوں کے بعد ولیوں کے دشمن رہے، اور عام مومنوں کے دشمن رہے۔ حق تعالی شانہ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مدد ہی سے مومن اس سرزمین پر رہنے پا رہے ہیں، ورنہ یہ کافر ایک دن کے لیے بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اتنے بڑے وسیع و عریض ہندوستان میں دنیا کی نہ جانے کتنی قومیں رہتی ہیں، یہاں کی موجودہ حکومت نے کہا کہ ہم سب کو نیشنلٹی دیں گے، جس کے کاغذ خراب ہوں گے ان میں ہم سب کو نیشنلٹی دیں گے، مگر مسلمانوں کو نہیں دیں گے۔ کیا صرف ایک مسلمان ہی قوم ان کے مذہب کے خلاف یہاں پر رہتی ہے؟ ان کے مذہب کے خلاف نہ جانے کتنی قومیں یہاں رہتی ہیں، بستی ہیں، مگر انہوں نے ڈائریکٹ اور سیدھا مقابلے کا اعلان کیا تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور ہندوستان کا رہنے والا اپنا ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیش کرے، اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ نہایت ہی بھیانک اور انسانیت سوز ہے۔ ان کا ہر کاغذ تو ہندی میں لکھا جاتا ہے۔ آپ کچہری چلے جائیے، کچہری جو ہوتی ہے، عدالت جو ہوتی ہے کسی جگہ کی، وہ حکومت کی گویا سب سے بڑی علامت ہوتی ہے، اور حکومت کا حکومت کا جو مرکز ہوتا ہے کسی بھی ضلع کا، وہ عدالت ہوتی ہے۔ عدالت ہی گویا اس ضلع کی اصل حکومت ہے۔ عدالت میں چلے جائیے، ہر کاغذ ہندی میں لکھا جاتا ہے۔ مردم شماری جب ہونے لگتی ہے تو ہندی میں لکھی جاتی ہے۔ سارے کاغذات تو تمہارے ہندی میں لکھے جاتے ہیں، اور نیشنلٹی مانگنے کے لیے تم آدھار بنا رہے ہو اور نہ جانے کون کون سا کاغذ بنا رہے ہو، تو اس کو انگریزی میں کیوں لکھ رہے ہو بھائی؟ جب سارے کاغذات ہندی میں لکھے جاتے ہیں تو وہ کاغذات جو ہیں، اور یہ جو آدھار کارڈ بنا ہوا ہے یا الیکشن کارڈ بنا ہوا ہے، وہ بھی ہندی میں ہی ہونا چاہیے نا۔ تم انگریزی میں کیوں لائے ہو؟ انگریزی میں اس کو سمجھ بوجھ کر کے ایک منصوبے کے تحت لایا گیا ہے۔ انگریزی میں اس کی بہت بڑی گنجائش ہوتی ہے کہ اسپیلنگ کو غلط کر دیا جاتا ہے۔ جب اسپیلنگ غلط ہو جاتی ہے تو کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تم اس آدھار کارڈ کو یا کھتونی کو یا جتنے کاغذات ہیں سب ہندی میں ہیں، تو آدھار کارڈ بھی ہندی میں رکھو، الیکشن کارڈ بھی ہندی میں رکھو، اچھا ہندی کا کھانا اس میں بنا ہوا بھی ہے، تو پھر تم اسپیلنگ انگریزی کی کیوں تلاش کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اسپیلنگ کو غلط کر کے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، مسلمانوں کے نام ہندو لوگ نہ جان پاتے ہیں، نہ لکھ پاتے ہیں، نہ پڑھ پاتے ہیں ٹھیک سے۔ ایسے ہی مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے نام نہیں سمجھ پاتے۔
جو کارندے مقرر ہوتے ہیں وہ کچھ کا کچھ لکھ دیتے ہیں۔ بتانے والا، ہر بتانے والا جو ہے ہندی انگریزی کا ماہر نہیں ہوتا۔ زیادہ تر ان پڑھ لوگ ہوتے، خاص طور سے عورتیں، وہ صرف اپنا نام بتا دینا جانتی ہیں، آگے کچھ نہیں جانتی۔ تو انہوں نے نام بتا دیا، تم نے اس کو ہندی میں لکھا، ہندی میں لکھ کر کے لے گئے اور وہاں دفتر میں بیٹھ کر کے تم اس کو انگریزی کر رہے ہو، اور تمہیں پتا ہے نہیں کہ نام اصل ہے کیا، تو تم غلط نہیں کرو گے۔ یہ جو غلطی کاغذات کی نکل رہی ہے، یہ ہماری آپ کی غلطی نہیں ہے، اس کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت غلط بنایا گیا ہے، صرف اس لیے تاکہ اس کو ہم بنیاد بنا کر کے لوگوں کی چھٹنی کریں گے، سمجھے؟ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالی کے متعلق یہ گمان مت کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تو ایک وعدہ تو یہ ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ایک آیت میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ غلبہ میرا اور میرے رسولوں کا رہے گا۔ اللہ تعالی کا وعدہ کافروں کے سلسلے میں یہ ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ظالم ہلاک ہوگا یعنی ظالم برباد رہے گا۔ تو یہ ظالموں کی بربادی کے لیے کون سا وقت آئے گا، اس وقت کو بیان فرمایا جا رہا ہے اگلی آیت میں۔ ارشاد فرمایا ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب القدرت ہے اور انتقام لینے والا ہے، سزا دینے والا ہے، مگر اس سزا کے لیے اس کا انتظار مناسب نہیں ہے کہ فی الفور انتظار کیا جائے کہ ابھی ان کو ہلاک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف فرما دیا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن مقرر کیا ہے۔ وہ آخرت کا دن کب سے شروع ہوگا، اس کا آغاز کس طرح سے ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ قرآن پاک احکم الحاکمین کا کلام ہے، بہت ہی اونچے پیمانے کا کلام ہے، اس اتنے اونچے کا کوئی کلام دنیا میں ہو نہیں سکتا، رب العالمین کا کلام ہے۔ اور جو ذات جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے اتنا ہی وہ اس کا کلام اونچا اور بلند ہوتا ہے، ہندی کی چندی اس میں نہیں ہوتی۔ بس ایک بات بیان فرما دی گئی کہ اللہ انتقام لینے والا ہے اور مجرموں کو سزا دینے والا ہے۔ یہ سزا کب ہوگی؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن ہوگی جس دن یہ زمین بدل دی جائے گی۔ یہ زمین بدل دی جائے گی دوسری زمین سے۔ اب یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ بن گیا۔ آیت سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ جب آخرت آئے گی، جب قیامت آئے گی تو بہت بڑی تبدیلی ہوگی، بڑا زبردست تغیر ہوگا۔
دوسری آیات میں بھی اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں میں نفخے کے سلسلے میں، نفخہ کہتے ہیں سور کو، سور پھونکا جائے گا اور پوری زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ سور دو طرح کے ہوں گے، سور دو ہوں گے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارا عالم ٹوٹ پھوٹ کر کے تتر بتر ہی نہیں بلکہ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ سورج ختم ہو جائے گا، چاند جھڑ جائے گا، ستارے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، زمین ساری کی ساری ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ایک زلزلہ آتا ہے اور قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ جس دن ساری زمین ہی ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اس وقت کا سوچو کہ کیا حال ہوگا۔ تو پہلے سور پر تو سارا نظام عالم ایک دم ٹوٹ پھوٹ کے سب نسیم منسیہ ہو جائے گا، اور اس کے کچھ زمانے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر حشر قائم ہوگا، حساب و کتاب کا دروازہ کھلے گا، اعمال کے سلسلے میں اپنے اعمال کے لیے حق تعالی شانہ کے دربار میں ہر ایک کی پیشی ہوگی، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ تو زمین کب بدلی جائے گی، زمین پر تبدیلی کس طرح کی آئے گی؟ دو روایتیں ہیں اور حضرات مفسرین کے دو قسم کے قول ہیں۔ حضرات صحابہ سے لے کر کے بعد کے مفسرین تک دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ زمین کی تبدیلی صفات کے لحاظ سے ہوگی۔ صفات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پیڑ ہیں، پودے ہیں، وادیاں ہیں، نالے ہیں، ندیاں ہیں اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، اونچ نیچ ہے، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، زمین کھینچ جائے گی، جیسے چمڑا کھینچ دیا جاتا ہے اور وہ پھیل جاتا ہے، ایسے ہی زمین کو کھینچ کر کے پھیلا دیا جائے گا، اور یہ پھیلنا زمین کا حق تعالی شانہ کے حکم سے ہوگا۔ مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسی زمین کے اوپر حشر و نشر ہوگا، یعنی موقف کی زمین یہی رہے گی، اس کا اونچ نیچ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا اور پوری زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی، بالکل لیبل ہو جائے گی، اور اسی کے اوپر حشر و نشر ہوگا۔ حضرات مفسرین اور حضرات صحابہ کا ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ زمین کی ماہیت ہی تبدیل کر دی جائے گی، یعنی یہ زمین رہے گی ہی نہیں، جیسے سب کچھ اس کے اوپر ختم ہو جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ایسے ہی یہ زمین بھی ختم کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری زمین لائیں گے جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا، جس کے اوپر کوئی ناحق خون نہیں ہوا ہوگا، ایسی زمین اللہ تعالیٰ لائیں گے اور اس زمین کے اوپر لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔
دیکھیے زمین، جس زمین پر ہم آپ چل رہے ہیں یہ بھی زمین ہے، اور اسی زمین ہی کا ایک حصہ کاٹ کر کے پترے کی صورت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو آپ کا وزن کانٹا بتاتا ہے۔ گاڑی کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا جائے اسی پترے کے اوپر تو وہ کانٹا بتا دیتا ہے کہ گاڑی کا اس وقت وزن کتنا ہے، سمجھے؟ اب تو ترازو بھی ایسے بن گئے ہیں کہ پترا آپ کو سامنے دکھائی دیتا ہے اور تولنے والا سامان کو اس کے اوپر رکھ دیتا ہے اور کانٹا بتا دیتا ہے کہ کتنا کیلو اور کتنا گرام ہے۔ یہ سب زمین ہی کا حصہ تو ہے، آخر پترا کہاں سے آیا؟ جو کچھ سامان اس کے اندر، اس ترازو کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے سب اسی مٹی ہی کا، اسی زمین ہی کا تو ہے۔ اللہ تعالی اس زمین کو ختم کر کے دوسری کوئی زمین لائیں گے، وہ زمین ان مفسرین نے کہا ہے کہ وہ ایسا چمکے گی جیسے چاندی ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ وہ میدا کی روٹی جیسی ہوگی، بعض مفسرین نے کہا کہ چمڑا جب کچا ہوتا ہے اور اس کو دباغت دینے کے لیے اس کی صفائی کی جاتی ہے، یعنی جو اس میں چربی اور گوشت اور جھلی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو چاقو سے صاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کھال کو کھینچ دیا جاتا ہے تو وہ کھال چاندی کی طرح سے اندر سے چمکتی ہے۔ تو جیسے اس چمڑے کی چمک ہوتی ہے وہ بالکل چاندی کے مانند ہوتی ہے، یہ زمین ایسی ہی چمکدار ہوگی، سمجھے؟ ایسی چمکدار ہوگی۔ اللہ کس دھات کی بنی ہوئی زمین لائے گا کیا خبر ہے کسی کو؟ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارا بازار کا خریدا ہوا سامان تھیلی میں لے کر کے ترازو کے پلڑے کے اوپر جو چمکتا رہتا ہے چاندی کی طرح سے اس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ اس کا وزن اتنا ہے، اور وہاں ہم نے سعودی عرب کے اندر مکہ مکرمہ کے بازار میں دیکھا ہے کہ وہ قیمت بھی بتا دیتا ہے کہ آپ کے سامان کی قیمت کتنی ہے۔ جب ہم دنیا میں ایسے ایسے آلات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حق تعالی شانہ ایسی زمین لے آویں کہ سارے بندوں کو اس زمین پر سے منتقل کر کے اس زمین پر اتار دیا جائے گا اور اس پر کھڑے ہوتے ہی سب کا پورا نام اعمال سامنے آ جائے۔ کیا مشکل ہے؟ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس زمین سے نکلے ہوئے پتھروں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ساری چیزوں کا وزن وغیرہ بتا دے رہی ہیں، تو وہ زمین جو اللہ تعالیٰ چاندی جیسی بنائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ زمین ایسی ہی ہو کہ لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا اور پوری زندگی کا نام اعمال مرتب ہو کر کے سامنے آ جائے گا۔ آیتوں میں فرمایا بھی تو گیا ہے ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالی بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ بہت جلد حساب کرنے والے کا مطلب ایک مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ جب حساب لینے لگیں گے تو حساب لینے میں دیر نہیں لگے گی، ہر ایک کا حساب ایسے ہی آنن فانن ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا۔ جب سے دنیا قائم ہے، جب سے اس کے اوپر انسان آباد ہے، اس وقت سے لے کر قیامت کی تاریخ تک جتنے انسان اس سرزمین پر آئے ہیں ان سب کو دوبارہ سامنے لایا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ زمین تو واقعتاً اس کے لیے ناکافی ہو جائے گی۔ جتنے آدمی زمین کے اوپر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ انسانوں کی تعداد زمین کے اندر ہے۔ جب سب نکال کر کے لائے جائیں گے تو اس دنیا میں سمائیں گے کہاں؟ اس لیے حق تعالی شانہ دوسری زمین پیدا کرے گا۔ اس سلسلے میں حضرات علماء، حضرات مفسرین، حضرات صحابہ کے مختلف اقوال ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ زمین بدل دی جائے گی اور محشر کی جو زمین ہوگی وہ زمین دوسری ہوگی۔ وہ زمین ایسی ہوگی جو چاندی کی طرح چمک رہی ہوگی، جس کے اوپر کوئی ناحق خون نہیں ہوا ہوگا اور نہ کوئی گناہ اس کے اوپر کیا گیا ہوگا۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے قیامت کے دن بدل دے گا، اور وہ دوسری زمین جو ہوگی وہ چاندی کی ہوگی جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں کیا گیا ہوگا۔ دونوں روایتیں قریب قریب ایک ہی طرح کی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت، دونوں کی روایت قریب قریب ایک ہی معنی بتا رہی ہے۔ ایک روایت یہ بھی نقل کی جاتی انہا تکون بیضاء مثل الفضہ، وہ زمین جو ہوگی وہ نہایت سفید ہوگی، چاندی کی طرح سے چمک رہی ہوگی۔ حضرت اکرمہ کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں بلغنا ان الارض تطوی والی جنبها اخرى یحشر الناس منها الیہا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ زمین لپیٹ دی جائے گی اور اس کے بغل میں دوسری زمین لا کر کھڑی کر دی جائے گی اور لوگوں کو اسی زمین پر منتقل کر دیا جائے گا اور اسی پر حشر و نشر ہوگا۔ وہ حضرات جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس زمین میں ہی تبدیلی کی جائے گی اور زمین یہی رہے گی اور صفت اس کی بدل جائے گی، ان لوگوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان حضرات نے کہا کہ زمین کے جتنے اونچ نیچ اور دوسری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم کر کے ایک مسطح زمین کر دی جائے گی، مستوی ہوگی بالکل پلین، اور زمین کو کھینچ دیا جائے گا جیسے کہ کھال کو صاف کرنے کے بعد میں کھینچ دیا جاتا ہے، اور یہ چمک اٹھے گی چاندی کی طرح سے۔ اس کے پہاڑ اور اس کے ٹیلے، اس کی وادیاں اور اس کے درخت اور اس میں بڑے بڑے اونچی اونچی کوٹھیاں اور مکانات، یہ سارے کے سارے لیبل ہو جائیں گے۔ لیبل کس طرح سے ہوں گے؟ وہ زلزلے کے جو جھٹکے آئیں گے ساری کی ساری زمین بوس ہو جائیں گی، تب ختم ہو جائے گا۔ اس روایت سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین یہی رہے گی، صفت بدل دی جائے گی۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی یہی بات کہتے ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ بھی قریب قریب اسی معنی میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمد الارض یوم القیامت مد العدیم، زمین کو قیامت کے دن کھینچ دیا جائے گا ایسے ہی جیسے چمڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کچھ الفاظ یہ بھی آئے ہوئے ہیں کہ اولاد آدم کو شروع سے لے کے آخر تک سب کو اس زمین کے اوپر جمع کر دیا جائے گا، اور ہر آدمی صرف کھڑا ہوگا، اتنی جگہ ملے گی کہ کھڑا ہو سکے گا، کھڑے ہونے کے علاوہ کہیں کسی کو جگہ نہیں ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کے بعد سب سے پہلے مجھ کو بلایا جائے گا،
میں حاضر ہوں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا حق تعالی شانہ کے سامنے، پھر مجھے اجازت دی جائے گی کہ محمد سر اٹھاؤ، تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ رب العالمین یہ حضرت جبریل ہیں، کیا آپ نے ان کو میرے پاس بھیجا تھا؟ جو پیغام یہ لے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ رب العالمین کا پیغام ہے، تو کیا آپ نے ان کو بھیجا تھا؟ حضرت جبریل خاموش رہیں گے، حق تعالی شانہ تصدیق فرمائیں گے کہ ہاں میں نے ان کو بھیجا تھا تمہارے پاس۔ اس کے بعد مجھے اجازت دے دی جائے گی، بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو حضور فرمائیں گے کہ رب العالمین آپ کے سارے بندے پوری زمین پر بھرے ہوئے ہیں، اطراف ارض جو ہے یعنی زمین کے کنارہ تک کوئی جگہ خالی نہیں ہے، انسان بھرے پڑے ہیں اور سب بڑی مصیبت میں ہیں، آفت میں ہیں، ان کے حساب و کتاب کے لیے دروازہ کھولا جائے، میں یہ شفاعت کروں گا۔ حضور نے فرمایا میاں یہی مقام محمود ہے جس کے لیے میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگا کرو اور مجھے مقام محمود پر حق تعالی شانہ پہنچا دے، اس کی دعا مانگا کرو تاکہ میں تم لوگوں کے لیے سفارش کر سکوں۔ سمجھے؟ وہ حدیث میں نے اس کے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب اذان سنو تو جو کلمات اذان کے سنتے ہو ان کو دہراتے رہو، اس کا جواب دیتے رہو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر میرے لیے وسیلے کی دعا مانگا کرو، اس لیے کہ جو آدمی میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے گا حق تعالی شانہ سے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، یعنی میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا۔ تو انہی کی سفارش نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے عالم کے لیے سفارش کریں گے۔ وہ حدیثیں اپنے موقع پر بیان کی جائیں گی جو اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دونوں قسم کی روایات ہیں، لیکن شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بڑے محدث اور مفسر ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ اسلاف کے اقوال میں جو فرق دکھائی پڑ رہا ہے وہ فرق کوئی فرق نہیں ہے، بات یہ ہے کہ زمین کی جو حیثیت بدلنا ہے یہ حیثیت کی تبدیلی بھی ہوگی، یعنی زمین کی صفات کو بھی بدلا جائے گا، مگر یہ ہوگا سور پھونکنے سے پہلے۔ سور کے ہمیں تو اس بات سے پتہ چلتا ہے، یہ لوگ معمولی درجے کے لوگ تھوڑے ہیں، ساری حدیث اور سارے قرآن کے ماہر ہیں، ہر بات ان کی مدلل ہوتی ہے، بے دلیل کوئی بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی، یہ وہ شخصیتیں ہیں۔ ان حضرات نے کہا کہ زمین پر ایک تبدیلی تو سور پھونکنے کے پہلے ہی ہوگی، یہ برابر زلزلے آئیں گے، جھٹکے آئیں گے، اور نہ جانے کون سی آفت اس زمین پر آئے گی جس کی وجہ سے یہ ساری عمارتیں ڈھہ جائیں گی، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، اور جتنے گلیارے اور جتنی ندیاں اور نالے ہیں یہ سارے کے سارے پٹ جائیں گے، یہ سب پہلے ہی ہو جائے گا۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد زمین سے آسمان تک میں ساری چینجنگ ہو جائے گی، آسمان بھی بدل دیا جائے گا، زمین بھی بدل دی جائے گی، اور فرمایا کہ عرض موقف جو ہوگی وہ دوسری ہوگی، یعنی حشر جس زمین کے اوپر قائم ہوگا وہ حشر والی زمین دوسری زمین ہوگی۔
تو دونوں حضرات کا کہنا اور دونوں کا قول جو ہے اپنی اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ زمین کے اندر صفتی تبدیلی بھی ہوگی اور زمین کی ذاتی تبدیلی بھی ہوگی، یعنی زمین ہی بدل دی جائے گی، دوسری زمین پر حشر و نشر ہوگا۔ یہی بات قریب قریب حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، اور یہی قریب قریب رائے حضرت شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی منافات نہیں ہے زمین کی تبدیلی کے درمیان میں اور ان احادیث کے درمیان میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کھینچی جائے گی اور زمین پر رد و بدل ہوگا، کمی زیادتی کی جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يَقَعُ لِأَرْضِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ یہ جو تبدیلی صفات کی بیان کی گئی ہے حدیث میں، یہ سب دنیا کی زمین کے لیے ہے، یعنی یہ زمین کے اندر یہ تبدیلی واقع ہوگی۔ لیکن ارض الموقف غیرھا، لیکن حشر و نشر جس زمین پر ہوگا وہ زمین دوسری زمین ہوگی، یہ زمین نہیں ہوگی۔ اس کے بعد چند باتیں اور ہیں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کو روٹی کی طرح سے بدل دیا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہوا ہے کَقَرْصَةِ نَقِيٍّ، یہ زمین ایسی ہو جائے گی جیسے میدے کی روٹی کی ٹکیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ نزولا لأہل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس زمین کو روٹی بنا دیں گے اہل جنت کی پانی پینے کے لیے، چونکہ جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ان کے اندر روح ڈالی جائے گی تو سب بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، اور اتنے بھوکے پیاسے ہوں گے کہ اتنے بھوک پیاس کبھی نہ لگی ہوگی، ننگے ہوں گے، تھکے ہارے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر حق تعالی شانہ ان لوگوں کے کھانے پینے کا اور کپڑے کا انتظام فرما دیں گے۔ کپڑے سے مراد ہے ان کو ستر کی چیز مل جائے گی جس سے ان کا ستر ڈھک جائے گا، سمجھے؟ کس کے لیے؟ جنہوں نے دنیا میں محتاجوں اور ناداروں کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنہوں نے اللہ کے لیے لوگوں کو کھلایا پلایا ہوگا، جنہوں نے اللہ کے لیے لوگوں کو پانی پلایا ہوگا، شربت پلایا ہوگا، چائے پلائی ہوگی، جنہوں نے اللہ کے لیے ننگوں کو کپڑا پہنایا ہوگا۔ ننگے سے مراد یہ ہے کہ جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے پاس نہیں ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ کتنے لوگ اسی سردی میں ایسے تھے کہ جو رات کو ٹھٹھر رہے تھے، ایک کھنہری کے علاوہ ان کے پاس اوڑھنے کا سامان نہیں تھا، اور کتنے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ میں کتنے لوگوں کو دیکھا ایک کپڑا پہنے، ہم لوگ 8 کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اوڑھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک کپڑے میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، سمجھے؟ کیوں؟ نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر ہوتا تو وہ بھی شال پہن لیتے، ہوتا تو وہ بھی کمبل خرید لیتے، نہیں ہے ان کے پاس، کیا کریں، کہاں جائیں؟ جن لوگوں کو ایسے لوگوں پر ترس آتا ہے اور اپنا مال ان کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ سب محفوظ رہے گا، یہ کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا فمن اطعم للہ اطعمہ ومن سقا للہ سقاہ ومن کسا للہ کساہ ومن عمل کفاہ، جس نے جو کام بھی اللہ کے واسطے کیا ہوگا اللہ اس کے لیے اس حشر کے میدان میں کافی ہو جائے گا، سمجھے؟
میں نے بتایا تھا کہ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا، پہلے اور دوسرے سور کے درمیان میں کافی فاصلہ ہوگا، اس دونوں سور کے درمیان میں بہت بڑی بڑی تبدیلی ہوگی، اتنی بڑی بڑی تبدیلی ہوگی کہ اس کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ اللہ کے رسول نے اور زیادہ باتیں بتایا ہے اور نہ کوئی ان کو جان سکتا ہے، یہ غیب کی چیزیں ہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وہاں کی کچھ خبریں ہم کو دے دیا ہے، ہمیں موقع ہے کہ کل آخرت کے لیے تیاری کر لیں، سمجھے؟ کل آخرت کے لیے تیاری کر لیں، اس کا موقع ملا ہوا ہے۔ جو قرآن کو سنے گا، ان مضامین کو سمجھے گا، وہی آدمی آخرت کی فکر بھی کرے گا، اور جو نہ اس کو سنے گا، جس کے کان میں یہ آواز کبھی پڑے گی نہیں، کیا جانے گا کہ آخرت کیا چیز ہے، کیا جانے گا کہ حشر و نشر کیا چیز ہے، اور کیا جانے گا کہ وہاں کیا کام آئے گا، اور کون سی چیز ہے جو تباہ اور برباد کر دے گی، کیا سمجھیں گے اس کو؟ تو تفصیلات تو اس کے اندر بہت کچھ ہیں، مگر میں نے سب کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، سمجھے؟ کہ زمین میں تبدیلی بھی ہوگی، وہ روایتیں بھی صحیح ہیں، اور زمین چینج بھی کر دی جائے گی، یہ جو روایتیں ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ فیصلہ کن بات یہی ہے، تبدیلی پہلے ہو جائے گی، اور تبدیلی ہونے کے بعد میں دونوں نفخوں کے درمیان میں جو کچھ تبدیلی ہونا ہوگا ہو جائے گا، اس کے بعد جو دوسرا سور پھونکا جائے گا، جس کے بعد حشر قائم ہوگا، تو یہ زمین کھینچ کر کے الگ کر دی جائے گی، اور وہ دوسری زمین لا دی جائے گی سامنے، اور اسی کے اوپر لوگوں کو منتقل کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ، جس وقت زمین بدلی جا رہی ہوگی تو ساری انسانیت تو اسی زمین کے اوپر ہوگی، اور جب دوسری زمین لائی جائے گی اور اس زمین سے ان کو اس پر منتقل کیا جائے گا، یا جو دوسری زمین اس کی جگہ لائی جائے گی اور یہ زمین ہٹائی جائے گی، تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ اس قسم کے سوالات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں بہت جلدی آتے تھے اور سوال کرتی تھیں۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ دین سمجھنا صرف مردوں ہی تک محدود نہیں ہے، دین کو سمجھنے کی کوشش عورتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کتنا علم رکھتی تھی دین کا، کہ جب حضور کوئی بات بیان فرماتے تھے تو اس پر سوال کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کہا، آپ نے ایسا کہا۔ بہت سارے سوالات حدیث کے اندر آتے ہیں حضرت عائشہ کے۔ بہرحال اس موقع پر حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین ہٹائی جائے گی تو آخر لوگ اس وقت کہاں جائیں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت لوگ پل صراط کے کنارے پر اندھیرے میں ہوں گے، چونکہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر رکھی جائے گی، اور ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سارا عالم جو ہے وہ پل صراط پر ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا پل صراط ہوگا کہ ساری دنیا اس کے اوپر آ جائے گی، اس وقت پل صراط پر ہوگا، سمجھے؟ یہ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ این الناس، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ پل صراط پر ہوں گے۔ حضرات مفسرین کا قول ہے،
نام بنام بھی میں بتا سکتا ہوں. حضرت جریر ابن عبداللہ، حضرت ابن جریر طبری نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا تصیر السماوات جنانا وتصیر مکان البحر نارا. یہ آسمان کے اوپر کا جو علاقہ ہے یہ جنت کا علاقہ ہوگا، اور یہ زمین اور یہ سارا دریا یہ سب کا سب جہنم کا علاقہ ہوگا. سمجھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا الارض کلھا نار یوم القیامہ، یہ زمین پوری کی پوری دوزخ ہو جائے گی قیامت کے دن، یہ دوزخ کا گھر ہوگا. حضرت کعب احبار فرمایا کرتے تھے یسیر مکان البحر نارن، سمندر کی جتنی جگہ ہے وہ سب کی سب آگ ہوگی. دونوں روایتوں کو سامنے رکھنے سے ایک بات کا پتہ چلا کہ زمین کی پوری خشکی اور جتنا علاقہ سمندر کا ہے یہ سارا کا سارا جہنم ہو جائے گا. سمجھے؟ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتا چلا کہ جنت جو ہوگی وہ آسمانوں کے اوپر ہوگی. اب سوال یہ ہے ایمان والے ہیں تو یہی ہیں، اور یہ زمین پوری کی پوری جہنم میں چلی جائے گی. اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے زمین بدلی جائے گی، ہو سکتا ہے زمین بدل کر کے اس کو جہنم بنا دیا جائے اور محشر والی زمین دوسری ہو، حشر نشر وہاں پر ہوگا اور یہ اس وقت جہنم ہو چکی ہوگی، یہ جہنم کا علاقہ ہو چکا ہوگا. ایسا ہوتا نہیں ہے کیا؟ کبھی کبھی آپ اپنا مکان گرا کر کے اس کو جانوروں کا سریا بنا نہیں دیتے کہ اس کے اندر جانور رہیں گے اور اب مکان ہمارا دوسری جگہ بنے گا. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ زمین جو ہے، چونکہ زمین اور یہ سارا سمندر یہ سب دوزخ بننے والا ہے، دوزخ کا علاقہ ہوگا، اس لیے حشر کی زمین دوسری ہوگی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان تو جنت کے لیے بنائے گئے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں میں وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائیں گے، ایمان والے جنت میں جائیں گے. اب جنت ہوگی آسمانوں کے اوپر اور یہ زمین جو ہے یہ ساری کی ساری یہ دوزخ ہو جائے گی، تو پھر یہ آسمان پہ جایا کیسے جائے گا؟ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر کے کہ یہ جو پلسرات رکھا جائے گا اسی پلسرات کے ذریعے سے لوگ جنت میں پہنچیں گے، پار کرنا پڑے گا، اور یہ سارا خطہ جو ہے یہ سب جہنم کا ہوگا. ایک بات ہمارے استاد حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا شیخ محی الدین ابن عربی کے حوالے سے. بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم ہیں شیخ محی الدین ابن عربی. حضرت نے فرمایا کہ شیخ محی الدین ابن عربی یہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے کا زمین کا سارا حصہ یہ سب دوزخ ہو جائے گا، اور آسمانوں کے اوپر کا جو علاقہ ہے یہ جنت کا علاقہ ہوگا، اور لوگوں کو جو مومن ہوں گے ان مومنوں کو چڑھایا جائے گا جنت میں. چڑھے گا کون؟ اللہ تعالیٰ نے ایک رسی اتاری ہے زمین پر، جو اس رسی کو پکڑ لے گا وہی پکڑ کر کے چڑھ جائے گا آسمانوں پر اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا. وہ کیا ہے؟
قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ یہ رسی کون سی ہے؟ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا تو چونکہ قرآن جنت کی چیز ہے، یہ جنت میں جائے گا، تو جو اس کو پکڑ لے گا وہ اسی کے ساتھ ساتھ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ کچھ نہ کچھ قرآن اپنے سینے میں ضرور رکھا کرو۔ الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، جس حضور نے فرمایا کہ جس سینے میں قرآن کی کوئی آیت نہ ہو وہ کھنڈر ہے۔ جیسے کھنڈر جو ہے رہنے کی چیز نہیں ہوتی، ایسے ہی وہ دل اور وہ سینہ انسان کا سینہ نہیں ہے، مسلمان کا سینہ نہیں ہے۔ تو قرآن کی کچھ نہ کچھ آیت ضرور سینے میں ہونی چاہیے، اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو سینے میں ہونا چاہیے۔ افسوس ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی معلوم نہیں ہے، اس کی حقیقت تک معلوم نہیں ہے۔ اور اب جو سلسلہ قائم ہو گیا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ لوگوں کو دین سے ایک دم دور کر دینے کے لیے نیچے سے اوپر تک کی ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ گمراہ ہو جائیں قطعی طور پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی اس رسی کو تھامے رہے گا، اب تھامنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ تھامنے کا مطلب صرف اتنے نہیں ہے کہ اس کو پڑھ لے، اس کی تلاوت کر لے اور تلاوت کر کے رکھ دے، اتنے قرآن کو پکڑنا نہیں ہوتا۔ قرآن کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے قرآن کو پڑھو بھی، قرآن کا ادب بھی کرو، قرآن کی تعظیم بھی کرو، تلاوت بھی کرو، باوضو ہو کر بیٹھو اور تب باوضو ہو کے اس کو چھوو ادب کے ساتھ، بے وضو اس کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ بھی ہو۔ ساتھ ساتھ جو قرآن کی آیت سے مل جائے اس پر عمل بھی کرو۔ قرآن جس چیز سے منع کرتا ہے اس رستے پر مت جاؤ، جس چیز سے روک دیا قرآن نے اس کے قریب مت جاؤ۔ سمجھے؟ یہ ہے اللہ کے قرآن کو پکڑنا۔ تو جو اللہ کے قرآن سے، اللہ کے اس کلام سے جڑا رہے گا اور مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گا، اس قرآن کی بدولت یہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہوا حبل اللہ الممدود، یہ اللہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی نیچے بھیجی ہوئی طویل رسی ہے، لمبی رسی ہے، تو رسی کے ذریعے سے بھی اوپر چڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن کی بدولت آدمی جو ہے وہ جنت میں پہنچ جائے گا، تو جنت اوپر ہوگی اور دوزخ نیچے ہوگی۔ ایک بات اور بتاؤں میں آپ لوگوں کو، ابھی ذہن میں آئی، قرآن پاک کی آیت میں ہے کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ایمان والوں کی جو کتاب ہے وہ تو علیین میں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا عام طور پر مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ مومن کا نام اعمال اعلیٰ علیین میں ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے اعلیٰ علیین تک پہنچائی جاتی ہے، ساتوں آسمان کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور یہ اعلیٰ علیین تک پہنچتی ہے، یہ روح مومن کی روح، اور اس کی کتاب جو ہے وہ بھی وہیں پر محفوظ ہے۔ دوزخیوں کے سلسلے میں کہا گیا ان کتاب الفجار لفی سجین، کافروں کا جو نام اعمال ہے، کافروں والی جو کتاب ہے وہ سجین میں ہے، اور سجین نام ہے دوزخ کا، اور دوزخ ہوگی نیچے۔
ایک بات یہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب کافر کی روح قبض کر کے فرشتے لے کر آسمان پر جاتے ہیں اور پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جاتا اس کے لیے، پوچھا جاتا ہے کہ کون، جب نام بتایا جاتا ہے تو وہیں سے حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو پٹک دو زمین پر، تو چنانچہ اس کی روح آسمان اول سے ہی آگے نہیں جانے پاتی، یہی سے اس کو پٹک دیا جاتا ہے زمین پر، یہ ہمیشہ زمین میں رہے گی۔ تو مومن کی روح تو اعلیٰ علیین تک جاتی ہے مرنے کے بعد، اور کافر کی روح جو ہے سجین میں جاتی ہے، اور یہی سارا علاقہ دوزخ کا علاقہ ہوگا، تو کافر گویا یہی رہ جائے گا، کافر کو کہیں جانا ہونا نہیں پڑے گا، وہ یہی رہے گا، اور اسی کو اس کو دوزخ بنا دیا جائے گا، اور اسی دوزخ میں وہ پڑا رہے گا۔ ایمان والا جو ہوگا اس کو جنت میں لے جایا جائے گا، اگر وہ دنیا میں بھی ہوگا تو حبل اللہ الممدود، اللہ کی جو رسی ہے وہ اس کے ذریعے سے کھینچ کر کے وہاں پہنچ جائے گا۔ تو مومنین کا جو مقام ہے وہ جنت ہے، اور کافروں اور مشرکوں کا مقام دوزخ ہے۔ اور یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ جنت اوپر ہے اور دوزخ نیچے ہے۔ اسی لیے ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو ساری زمین اور زمین کے اوپر یہ سارے دریا اور سمندر، یہ سب کے سب جہنم ہو جائیں گے، گویا آگ ہو جائیں گے سب کے سب۔ تو حشر کی زمین بھی بدلی جائے گی، جنت بھی الگ ہوگی، جہنم بھی الگ ہوگی، سب کے الگ الگ درجات ہوں گے، اور سب قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حق تعالی شانہ ہم کو، آپ کو، سب کو قرآن پاک سے وابستہ رہنے کی، قرآن پاک سننے کی، سمجھنے کی، اور قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔